urdumanzil.com سے میں ہوں سبیہ صبا. میرے ساتھ آج ہماری دوست زیب النساء زیبی ہیں اور ان سے ہم بات چیت کریں گے, ان کا کلام سنیں گے. زیب النساء زیبی کا ایک شعر سناتی ہوں. کون ہے وہ جو میری خوبیاں پہچانے گا, کون ہے وہ جو میری خوبیاں پہچانے گا, شہر کی گلیوں میں آباد ہیں سب تنگ نظر. یہ ان کا خوبصورت شعر ہے. اب ان سے ہم بات کریں گے, اور یہ وہ شاعرہ ہیں کہ جنہوں نے ادب کی ہر صنف سخن میں کام کیا ہے, اور ان کی 60 ادبی کتب اور 25 نصابی کتب, اور اس کے علاوہ جو بہت ساری نئی چیزیں ایجاد بھی کی ہیں, صنف سخن بھی ایجاد کی ہے, اور بہت سارا کام کیا ہے. وہ ہم ان سے پوچھتے رہیں گے. اور پہلے ہم ان سے تعارف کراتے ہیں. السلام علیکم زیبی. السلام. کیسی ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, خیریت ہے. چلیں, یہ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے یعنی گزرا آپ کا بچپن, اور کس طرح سے آپ کو ماحول ملا, کیا آدمی ماحول تھا؟ ہاں, بس بچپن نارملی تھا جیسے سارے بچے ہوتے ہیں. میں ایکسٹرا آرڈنری ذہین نہیں تھی, اور لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں جو ماحول دیکھا وہ یہی تھا, پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا, ادبی ماحول تھا. میرے والد کو بہت شوق تھا, اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی؟ بہت زیادہ. میرے والد کا تو ہمیشہ سے یہی تھا, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ذہنی مفلس ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, مالی مفلس ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہت سی چلتے پھرتے اقوال زرین ہمیں سنایا کرتے تھے. تو بچپن سے میں کتابیں پڑھا کرتی تھی. بالکل گفتگو میں ہوتا تھا. اب وہ رواج وہ نہیں رہا. اب میں نے شعر بھی بہت سناتے تھے. بالکل بڑے جو تھے بے شک سب لوگ شعر سناتے تھے, اور محاورے. میرے والد کا بہت زیادہ تھا. پھر انہوں نے زیادہ حوصلہ افزائی کی, تو پھر میری والدہ مجھے ہمیں ہر جگہ مشاعروں میں لے کے جاتی تھی. میں تھی گھر میں, اور بھی میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی شوق تھا. تو بھائی میرا چھوٹا ڈیبیٹر تھا, میری دوسری بہن چھوٹی تھی, وہ بھی شعر کہنے لگی تھی. لیکن بہرحال وہ آگے مواقع نہیں مل پاتے ہیں, پھر کچھ خواتین کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں. تو شادی ہو گئی, تو اس کے بعد ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا. ہم دیکھتے ہیں ہم کو جب آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ادبی محفلوں میں. تو چلیں آج ہم. جی بالکل. تو بس وہیں سے آغاز ہوا تھا میرا, اور میں نے اسکول کے زمانے سے ہی پہلے تو وہی بیت بازی میں حصہ لیتے تھے. اس کے بعد جو تھا وہ میں نے سائر الحنوی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی, اور پھر میں نے وہ ٹوٹے پھوٹے شعر کہنے شروع کر دیے, اور پھر رفتہ بہرحال وہ آغاز جو تھا آگے بڑھتا رہا. اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا. پھر نثر نگاری کی طرف بھی آ گئی, افسانہ نگاری بھی کی, اور ناول بھی لکھے. جی بالکل. جی بس وہ جو کیونکہ نظم کی جو ہے وہ میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی, اور اس میں میری دنیا ادب میں ایک کلیات آئی ہے جو 2000 صفحے کی ہے. اس کا نام ہے سخن تمام, اور یہ جو ہے دنیا ادب کی پہلی کلیات ہے جس میں میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری بھی کی ہے, اور ان ساری اصناف کی ٹیکنکس بھی لکھی ہیں کہ وہ لکھی کس طرح جاتی ہے, ٹیکنکس کیا ہیں. تو وہ سارے پی ایچ ڈی کے طلباء جی بالکل, اور استفادہ کر رہے ہیں. سارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹیز کے, وہ سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی لیے وہ آپ کی اس میں شامل ہے. جی کتب جو آپ نے لکھا ہے ان میں سے ایک یہ ہے. جی. پھر میری دوسری کلیات ایک اور آئی ہے, وہ بھی 2000 صفحے کی ہے. اس میں میں نے اپنی غزلیات کے جتنے بھی میرے مجموعے تھے وہ میں نے سارے شامل کیے ہیں. تیسری کلیات میری اکثر زندگی کے نام سے آئی ہے. اس میں میں نے میرے 7 افسانوں کے مجموعے ہیں, 7 ناولٹ ہیں, اور ایک میرا ناول ہے میعادی گواہی. 3 کلیات ہیں. چوتھی کلیہ ایک میری کتاب آئی ہے تقریب کا سفر, اس میں میری تحقیق کے حوالے سے میں نے کام کیا ہے, اور کالم ہے وہ آئی ہے. پھر ایک شعری مجموعہ کلیات آنے کے بعد میرا آیا تمہارے ساتھ رہنا ہے. اب چوتھا کام جو کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت بھی دے اور مالی وسائل بھی مہیا کرے کہ میں تحقیق و تنقید کے حوالے سے جو اپنے کلیات یکجا کرنا چاہتی ہوں. لیکن آپ نے مطلب اس کو ابھی کچھ نہ کچھ حصہ تو شائع کیا ہوا ہے نا؟ جی بالکل. تو بعد میں کرتے ہیں. جی بالکل, کچھ حصہ کیا. میرے تقریباً کئی 100 مضامین جو ہے مختلف اخبارات میں اور ادبی میگزینس پہ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. ان کو کچھ یکجا کرنا ہے, کچھ نئے روزانہ لکھنے پڑھنا چلتا ہی رہتا ہے, ان سب کو یکجا کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اور اللہ تعالیٰ مہلت دے, صحت دے, توفیق دے. اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے, اللہ کی توفیق سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے مجھے پتا ہے ایک سڑک کا نام بھی آپ کے نام سے وہ ہے,
اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف قومی سطح کا تو نہیں لیکن بہت سارے آپ نے ایوارڈ ادبی تنظیموں نے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں سے آپ کو ملے ہیں، وہ میرے علم میں ہیں، تو آپ بتائیے ذرا ان کا بھی تفصیل۔ ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ مجھے اس نے عزت دی ہے، اور بے شمار جو ہے بین الاقوامی چینلز نے میرے انٹرویو کیے جب میری وہ 2013 میں میری یہ کلیات آئی، اور اس حوالے سے مجھے ایوارڈز بھی باہر کی دنیا سے بھی مجھے ملے ہیں، کینیڈا وغیرہ سے بھی ملے ہیں، پنجاب سے مجھے بہت سارے بے شمار لوگوں نے ایوارڈ بھیجے، تقریباً 8-9 ایوارڈ مجھے ملے، اور مختلف ملکوں میں جی بالکل مختلف جگہوں سے مجھے ایوارڈز ملتے رہے ہیں، اور سب سے بڑا ایوارڈ تو میرے لیے ایک تو یہی تھا کہ کراچی میں ایک روڈ میرے نام سے منسوخ کیا گیا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور اصل بات یہ کہ آپ کی شاعری اگر لوگوں تک پہنچے اور اچھی طرح پہنچے اور لوگ سراہیں، وہ اصل میں بات ہے۔ بالکل بالکل، اور ایک کام اور بھی ہوا کہ اکیڈمی ادبیات سندھ کراچی نے میرے کام کے حوالے سے ایک 800 صفحے کی کتاب لکھوائی ہے، اور ان کے تعاون سے لکھی گئی ہے، اور اس کے وہ محسن اعظم محسن ملی آبادی نے لکھی ہے وہ کتاب، اور جو ہے وہ آپ مطمئن ہیں جو یہ پذیرائی آپ کی ہوئی ہے، یا بعض لوگ بڑا ناشکرا پن کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی، اور شاید یہاں کسی اور کے اتنی پذیرائی شاید یا اتنا اعزازات اور انعامات اگر کسی اور کو ملتے تو شاید اس کے قدم زمین پہ نہ ٹکتے، لیکن مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے نام پر کوئی چیز ہے یا میرے پاس کوئی ایسا اعزاز ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے جب تک زندگی ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں، اور نو انسانی کی بھلائی کے لیے اور انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی میرا قلم کام کر سکتا ہے مجھے کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو بس اب یہ کہ ہم تھوڑا شاعری کی طرف آتے ہیں، کچھ سنتے ہیں آپ سے۔ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، تو اسی حوالے سے ایک حمد میں سناتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو زمین و زماں کا مالک ہے، تو زمین و زماں کا مالک ہے، اور تو ہی میری جاں کا مالک ہے۔ چاند سورج ہیں شاہکار تیرے، انجم و کہکشاں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سورج ہیں شاہکار تیرے، انجم و کہکشاں کا مالک ہے۔ میری حد یقین ہے ذات تیری، میری حد یقین ہے ذات تیری، دیدہ و خوشگواں کا مالک ہے۔ تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، بس تو یہاں کا وہاں کا مالک ہے۔ شہر بن صحرا دریا بحر پہاڑ، بے کراں کا مالک ہے، بے کراں کا مالک ہے۔ ہر طبق سے پرے بھی تیری ذات، تو ہی ہفت آسماں کا مالک ہے۔ روح تو ہے ہی ایک کرن تیری، روح تو ہے ہی ایک کرن تیری، تو نظر دل زباں کا مالک ہے۔ روح تو ہے ہی ایک کرن تیری، تو نظر دل زباں کا مالک ہے۔ تجھ سے فکر و خرد کی ساری رتیں، تو ہی لفظ و بیاں کا مالک ہے۔ رات دن ہو کہ ہو طلوع و غروب، تو رواں اور دواں کا مالک ہے۔ زیبی میں جس کی ہوں وہ رب جلیل، میری اقلیم جاں کا مالک ہے۔ تو زمین و زماں کا مالک ہے، اور تو ہی میری جاں کا مالک ہے۔ ہم تھی، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اسی نے ساری جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ خالق ہے، سب سے بڑا خالق ہے، اور جو اس نے صلاحیت دی ہے انسانوں کو تو وہ اس کو ہم بروئے کار بھی لا سکیں، اور وہ جو توفیق دے اور ہم اچھا لکھ بھی سکیں، اور اس سے کوئی بھلائی بھی سرزد ہو جائے۔ اور سبیہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی فخر کی یا گھمنڈ کی یا غرور کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، کوئی نام دے دیا ہے، یا ہماری وہ عزت بڑھا رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں اور دوسرے سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہم رد کرتے چلے جائیں۔ یہ کہیں کسی بھی جگہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل میں جو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کا نام اس نے آگے تک لے کے جانا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، تو فضل کی بات ہے، ہمیں کیا پتا کہ جو آج کونے میں بیٹھے نظر انداز ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا نام ابھرا ہے۔ ہمارے شہر میں مجید امجد اتنا نام نہیں تھا جتنا ان کی وفات کے بعد اتنا ان کا نام ہوا، جتنا ان کی کتابیں لکھی گئیں، اور جتنا لوگ اور اگلی نسلیں ان کی ہیں، ایسا لگتا ہے۔
لیکن ان کے زمانے میں بھی ہوئی پذیرائی لیکن اتنی نہیں کہ جی جی تو یہ تو اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کو نام ملے، تو اس میں کوئی ایسے وہ جو ہے نا غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی. باقی یہ کہ اگر ہماری بات اگر پہنچ جائے لوگوں تک تو یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. صحیح آپ نے کہا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے نوجوان شعراء آ رہے ہیں، اتنا اچھا کلام کہہ رہے ہیں اور اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے نوجوان شعراء کا کلام جب بھی سنتی ماشاءاللہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو صلاحیتیں کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی. تو شاید تو چیز ہی ایسی ہے. آپ بہت سارے نام دیکھیں کہ کسی خاص وقت میں بہت مشہور ہو جاتے ہیں جی، لیکن پھر بعد میں ان کا کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، پوچھتے رہتے ہیں وہ کہاں ہے. صحیح کہا. تو اس وقت وہ لگتا تھا کہ بھئی ہٹو پیچھے، ہمیں کوئی سامنے نہ آئے. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ پذیرائی بخشے اور وہی سب سے بڑا مالک ہے اور اسی کی دی ہوئی چیز جو ہے نا، تو اس لیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ سب سے ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے بہت پسند آیا کہ بڑا شاعر ہونا ایک بڑی چیز ہے، الگ چیز ہے بڑا شاعر ہونا، اور مشہور شاعر ہونا ایک الگ چیز ہے. تو بالکل اس بات پر کہ مجھے شہرت مل گئی ہے، میرا عزت و مرتبہ بڑھ گیا، نہیں کچھ بھی نہیں. اصل میں کام تو ہے نا، کام پہچانا جاتا ہے، اس کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پذیرائی عطا کرے اس کام کی. تو اب میں ایک نعت کے کچھ اشعار جو ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم شاعری کی طرف، غزلوں کی طرف اور مختلف اصناف کی شاعری کی طرف آتے ہیں. یہ طویل نعت ہے جو میں نے ایک مشاعرے کے لیے لکھی تھی، نصرت رہا تھا ان کا. تو چند ایک اس میں سے اشعار بھی سنا دیتی ہوں. طاعت نبی کی وسعتیں اور آپ سے حاصل ہوئی ہیں زندگی کی وسعتیں، آپ سے حاصل ہوئی ہیں زندگی کی وسعتیں، آپ نے بخشی ہیں سب کو روشنی کی وسعتیں، آپ نے دی زیست کو شیشہ گری کی وسعتیں، آپ نے انسان کو بخشی آگہی کی وسعتیں، آپ ہی سے پائی ہیں پاکیزگی کی وسعتیں، یا نبی ہے آپ ہی کی ذات تو ختم الرسل، آپ سے پاتا ہے تہذیب و تمدن ہر رجل، آپ سے انسان ہوا آئینہ دار جزو و کل، آپ سے مسمار کسرے تیرگی کی وسعتیں، آپ سے مسمار کسرے تیرگی کی وسعتیں، آپ ہی نے تو مٹائی ہر بدی کی وسعتیں، آپ سے حاصل ہوئی ہیں زندگی کی وسعتیں، آپ نے بخشی ہے سب کو روشنی کی وسعتیں. اور جو ہے یہ میں نے نعت اور حمد جو تھی یہ سنائی ہے، اور کچھ اور سناتی ہوں، دیکھتی ہوں. ایک خواتین کے حوالے سے ایک شعر میرے سامنے آ گیا کہ دیکھیں خرمسائی اس میں لہجہ ہے. اس نے اشیاء کی طرح بڑھتا مجھے، اس نے اشیاء کی طرح بڑھتا مجھے، ہو محبت بھی جیسے گھرداری، اس نے اشیاء کی طرح بڑھتا مجھے، ہو محبت بھی جیسے گھرداری. بہت اچھا شعر. اور جو ہے وہ کوئی غزل آپ کو، ہاں بالکل غزل آپ کو میں سنا دیتی ہوں، اور بلکہ کچھ اصناف کی طرف آتی ہوں، پھر غزل کی طرف چلتی ہوں. وہ آپ نے مجھ سے پوچھ رہی تھی اس نئی صنف جو میں نے اختراع کی ہے، تو سوالنے کے نام سے میں نے ایک نئی شعری صنف جو ہے وہ ایجاد کی ہے اردو ادب میں. یہ ایک سہ مصری نظم ہے اور اس کے ہر مصرے میں ایک سوال ہوتا ہے اور جواب بھی بین السطور اسی میں آ جاتا ہے. تو میں آپ کو سوالنے جو میں نے اختراع کی ہے وہ آپ کو سناتی ہوں. مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے. بہت اچھا. اسی میں جواب ہے، سوالنے میں جواب ہے. اور ایک مکمل، جی بالکل، جی بالکل سہ نظم میں ایک اور سنا دیتی ہوں آپ کو. وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں، کیا کیا نہیں ہے ظلم زمانی یہ آنکھ میں. یہ بھی تینوں مصروں میں سوال تھا اور سوال کے بعد اسی میں جواب مل گیا کہ یہ زمانے کا جو دکھ ہے وہ ہمارے ارد گرد ہے.
अच्छा, त्रिवेणी इंडिया के गुलजार साहब ने इजाद की थी। ये भी एक सेमिस्ट्री नज्म है और ये तमाम बहूर में ये भी लिखी जाती है। तो मैंने तकरीबन 1000 त्रिवेणियाँ लिखी और आलमी उर्दू अदब में ख़वातीन शायरात में मेरा पहला मजमू आया तेरा इंतज़ार है के नाम से। तो त्रिवेणी में एक दो आपको सुना देती हूँ। खैरो शर का मरहला है ज़िंदगी, खैरो शर का मरहला है ज़िंदगी, मुस्तकिल एक मसला है ज़िंदगी, जाने किसका फैसला है ज़िंदगी। और एक और सुन लीजिए। दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, जन्नत की हसरतों में खुदकुश भी पल रहा है, तहजीब का जनाजा शायद निकल रहा है। बहुत अच्छे। और जो है मैं आपको एक चेसियाँ सुना देती हूँ। चेसियाँ ये अमीर खुसरो की इजाद है, ये भी सेमिस्ट्री एक नज्म होती है। तो मुझसे खाली मकान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। और हाइको जो है वो जापान की सिन्फ है, सभी हमारे आजकल शौरा कहते हैं। मैं कुछ एक दो हाइको सुनाती हूँ आपको। कैसी महंगाई, कैसी महंगाई, गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेचाई, कैसी महंगाई, गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेचाई कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और हर घर रोशन है, हर घर रोशन है, जाने मेरे घर का क्यों सूरज दुश्मन है। और हाथों में असनाद, दफ्तर दफ्तर फिरते हैं, रिश्वत जिंदाबाद, हाथों में असनाद, दफ्तर दफ्तर फिरते हैं, जी बस वही जो हमारी इर्द हो रहा होता है उसी से मुतासिर होते हैं। तितली भोली भाली, तितली भोली भाली, किस्मत से बिल्कुल अनजान, नाचे डाली डाली। और एक माहिया आपको सुनाती हूँ। 1.5 मिसरी माहिया है। माहिया दो तरीके से लिखा जाता है। पंजाब के शौरा जो है इस बहर को तरजीह देते हैं, तो ये 1.5 मिसरी माहिया है। ये इश्क समंदर है, ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है, ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। एक और सुनाती हूँ। तकलीफ सही उसने, तकलीफ सही उसने, दार पे लटका है, हक बात कही उसने। और जो चिराग हसन हसरत ने सेमिस्ट्री माहिया कहा है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गुफ्तार में रखा है, इखलाक हर इंसान का किरदार में रखा है। वाह वाह। तो रुबाई एक मैं आपको सुनाती हूँ। आवाज पलट पलट के भी आई है, आवाज पलट पलट के भी आई है, इस गुंबदे जिस्म में भी तन्हाई है। आवाज पलट पलट के आई है, आवाज पलट पलट के भी आई है, इस गुंबदे जिस्म में भी तन्हाई है। ए ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, ए ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, किस किस से यहाँ मेरी शनासाई है। और वाई मैंने हवाई है, हीर है, काफ़ी है, ये सब मैंने सारी स्नाफ कही हैं। तो वाई का एक छोटा सा वो सुना देती हूँ मैं बेरागी मैं हूँ बिरहन। वाई सुना रही हूँ मैं बेरागी मैं हूँ बिरहन, सारे जगत में भटके मोरामन, तुझको ढूंढे मेरी अखियाँ, किससे करूँ मैं तेरी बतियाँ। मैं बेरागी मैं हूँ बिरहन। तो इसी तरह ये पूरी आगे तक बढ़ती चली जाती है। और फिर मैं आपको तराइले भी इसी तरह से है। तो तराइले की भी एक टेक्निक है, उसमें लिखा जाता है। तो वो भी अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि उनको आपने तरीका और सब टेक्निक लिख दी, तो ताकि आने वाले लोगों का फायदा हो जाए। जी बिल्कुल। और वो उसको लेके जो लिखना चाहे, तहकीक करना चाहे, लिखना चाहे, तो पता होना चाहिए, रहनुमाई उसकी हो जाए। दोहा एक आध दोहा मैं सुना देती हूँ। सरसिछन दोहा है, वो ये दोहा से तो नहीं मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ती, तरन्नुम इतना अच्छा नहीं है। तो सरसिछन दोहा है ये। बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। और ना वो पनघट ना वो झरना ना ऊंचे कौसार,
ना वो पनघट ना वो झरना ना ऊंचे कौसार, पढ़ लिख कर इस दौर की नारी नैया लगाए पार। वाह। और मन में बिरहन के सुलगे है साजन पीत अंगार, मन में बिरहन के सुलगे है साजन पीत अंगार, चुपके चुपके इस अग्नि में जलती है एक नार। और दोहा छंद जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से लिखा जाता है। जलती है बेचारी सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल औरत पे आता था सारी चीजें मर्द भी कहीं मजलूम होता कहीं है, होता है होता है या फिर होता है जो उस पे माशी जिम्मेदारियां हैं उसने लेकिन उसको बहुत ज्यादातर औरत पे जुल्म ज्यादा हाँ हुए हैं। बस वो उसकी वजूहात है औरत के हवाले से भी, क्या करें हमारे यहाँ तालीम नहीं है लोगों में, ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। तो एक मैं दोहा छंद आपको सुना देती हूँ। मैं भी लिखती हूँ गज़ल पास मेरे है नीर, मैं भी लिखती हूँ गज़ल पास मेरे है नीर, मेरे रहबर रहनुमा गालिब मोमिन मीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर सुनाइए। मैं भी लिखती हूँ गज़ल पास मेरे है नीर, मेरे रहबर रहनुमा गालिब मोमिन मीर। वाह वाह। और एक कह मुकरनी आपको मैं सुनाती हूँ। कैसा बरगो बार शजर है, कैसा बरगो बार शजर है, साया भी इसका घर घर है, इसके बिना जीवन वीरा, ऐ सखी रब ना सखी माँ। और मिज़ा पे थोड़ा ले आती हूँ, आप लोगों को बहुत उदास कर दिया है मैंने मिज़ा का भी सुनाती हूँ। बिल्कुल जी। तो वो है कि एक ऐसी हुमा मेरे सर पे बिठा दे, जो सोई हुई है वो किस्मत जगा दे, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ यारब करम कर, खजाने का मुझको मिनिस्टर बना दे। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे बना दे। और जी वो कहा एक मॉडर्न लैला ने खस्ता हाल मजनू से, कहा एक मॉडर्न लैला ने खस्ता हाल मजनू से, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अप टू डेट हो जाओ। बहुत ही फास्ट है इस दौर में चाहत की दुनिया भी, कहीं ऐसा ना हो तुम आशिकी में लेट हो जाओ। तो ये थोड़ा सा मिज़ा था। और मिज़ा और भी एक आध सुना। अच्छा। बहुत दिल दुखाती है उसकी निशानी, अंगूठी है पीतल की सोने का पानी, बहुत दिल दुखाती है उसकी निशानी, अंगूठी है पीतल की सोने का पानी, दिया गिफ्ट उसने बज़ाहिर बड़ा सा, मगर उसमें लुंडा की साड़ी पुरानी। ये तो मैंने कुछ स्नाफ आपको सुनाई। अच्छा एक सेंड्रियो सुना देती हूँ। ये हाइको की बिल्कुल टेक्निकल फॉर्म होती है 5-7-5 की, उसी में लिखी जाती है, लेकिन सेंड्रियो में बस सिर्फ ये होता है कि मिज़ा लिखना पड़ता है इसमें, इसका मौजू में। तो मैं ये भी चुके हैं और शायरों से माजरत के साथ अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है, और औरत चंगी है लेकिन यूरोप की नारी आधी नंगी है। तो ये मिज़ा है, इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह से कुछ आपको मैं आशार सुना देती हूँ, अपनी कुछ किताब सुनाती हूँ। ये मेरे अहद का कमाले हुनर, ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज़ पीतल के भाव सोने का, ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज़ पीतल के भाव सोने का, दुख नहीं ये कि तुम नहीं आए, गम है बस एतबार खोने का। और एक और सुनाती हूँ। चढ़ा दिए गए सूली पर और जुर्म ये था, चढ़ा दिए गए सूली पर और जुर्म ये था, हम अपने अहद की सच्चाई की अलामत थे, अना के घाव लिए दिल पे मुस्कुराते रहे, अना के घाव लिए दिल पे मुस्कुराते रहे, सितम के शहर में हम सब्र की बशारत थे। और कहते हैं खुदकुश धमाकों को जिहाद, कहते हैं खुदकुश धमाकों को जिहाद, जानलेवा दीनदारी हो गई, मिलते हैं उजरत पे कातिल जा बजा, मौत भी अब कारोबारी हो गई। और सुनाती हूँ मैं आपको कि मेरे शहरों की अजब है दास्तां, मेरे शहरों की अजब है दास्तां, मुँह चढ़ाती हैं हमारा डिग्रियां, किस तरह ढूंढे जी, मेरे शहरों की अजब है दास्तां, मुँह चढ़ाती हैं हमारा डिग्रियां, किस तरह ढूंढे यहाँ पर नौकरी, हर जगह लिखा है नो वैकेंसियाँ। और जी लाशें भी पड़ी हैं यहाँ चीखें भी बहुत हैं, लाशें भी पड़ी हैं यहाँ चीखें भी बहुत हैं, इस वक्त भी लोगों को खजाने की पड़ी है,
اور ایک شعر اس کا جو اگلا ہے وہ مزاح میں چلا جاتا ہے. ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا, ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا, اب اس سے مجھے جان چھڑانے کی پڑی ہے. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بہت اداس کیے چلی جا رہی ہوں. اداس نہیں کر رہے ہیں آپ, زندگی کی حقیقتیں ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال چل رہی ہے. اس کے وعدے پہ ہے یقین دل کو, اس کے وعدے پہ ہے یقین دل کو, خوش خیالی سے خوش خیالی ہے, سب کو اپنی طرح سمجھتی ہے, زیبی تو کتنی بھولی بھالی ہے. اور بھی بس اسی طرح کا ہاں بالکل, میں بے شک میں غزلوں کی طرف بے شک ہاں بالکل. بلکہ میں ایک قطعہ یہ میں نے اپنی کلیات پہ, جو میں دوسری کلیات آئی تھی قاری زبان, اس پہ لکھا تھا, میرے سامنے آ گیا تو میں نے کہا سنا دوں. اپنی اس تیزی پرواز کا ماتم کر لوں, اپنی اس تیزی پرواز کا ماتم کر لوں, مجھ کو صیاد تڑپنے دے تہے دام کچھ اور, کر دیا کار وفا تو نے بھی زیبی پورا, اب نہیں ہے تجھے مرنے کے سوا کام کچھ اور. یہ میں نے اپنی دوسری کلیات پہ لکھا تھا. اور میں اب غزل آپ غزل کی طرف آتی ہوں. اور غزل تو تھوڑا سا چلیے اس کی جب سامنے آ جاتی ہے وہی آپ کو سنا دیتی ہوں. کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے, کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے, انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے. کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے, انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے. میں کیسے کہوں پیاس سے مرتے نہیں پنچھی, میں کیسے کہوں پیاس سے مرتے نہیں پنچھی, یہ سانس کا رشتہ بھی تو پانی سے جڑا ہے. میں کیسے کہوں پیاس سے مرتے نہیں پنچھی, یہ سانس کا رشتہ بھی تو پانی سے جڑا ہے. دل اب بھی تیری آرزو کرتا ہے مسلسل, دل اب بھی تیری آرزو کرتا ہے مسلسل, دل اب بھی میرا یاد پرانی سے جڑا ہے. دل اب بھی میرا یاد پرانی سے جڑا ہے. ہر شخص ہی دنیا سے چلا جائے گا ایک دن, ہر شخص ہی دنیا سے چلا جائے گا ایک دن, ہر شخص ہی جب نقل مکانی سے جڑا ہے. بالکل بالکل, ہر شخص ہی دنیا سے چلا جائے گا ایک دن, ہر شخص ہی جب نقل مکانی سے جڑا ہے. اس غم کو بھی اب دل میں جگہ دینی پڑے گی, اس غم کو بھی اب دل میں جگہ دینی پڑے گی, یہ غم بھی میرے ساتھ جوانی سے جڑا ہے. یہ درد میری جان کا دشمن بنا زیبی, یہ درد میری جان کا دشمن بنا زیبی, اس درد کا رشتہ بھی روانی سے جڑا ہے. کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے, انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے. سناتی ہوں, یہ ایک غزل اور ہے چھوٹی سی, یہ بھی. محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا, محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا, نہ آنکھوں سے کسی کی درد کا آنسو گرا ہوتا. محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا, نہ آنکھوں سے کسی کی درد کا آنسو گرا ہوتا. یہ تیری دل نشیں دنیا بھی جنت کی طرح ہوتی, یہ تیری دل نشیں, یہ تیری دل نشیں دنیا بھی, یہ تیری دل نشیں دنیا بھی جنت کی طرح ہوتی, سرشتے آدمی کو بس نہ اتنا شر دیا. تو جب بھی ارشاد فرمائیں جی, غزلیں سنائیں. ہاں میں ایک کچھ نظریں سنائیں آپ کو سناتی ہوں. خدا اب انسان آدمی کو بنا لیا ہے, خدا اب انسان آدمی کو بنا لیا ہے, کہ اپنی توقیر و مرتبہ خود گھٹا لیا ہے. حقوق کیا اور کیا فرائض ہیں کون جانے, حقوق کیا اور کیا فرائض ہیں کون جانے, بشکل خیرات محنتوں کا صلہ لیا ہے. زبان ہوتی ہے جبر کے موسموں میں گمسم, زبان ہوتی ہے جبر کے موسموں میں گمسم, کہ ظلم سے ہاتھ ظالموں نے ملا لیا ہے. یہ آدمی بھوک و تشنگی سے ہوا ہے بے بس, یہ آدمی بھوک و تشنگی سے ہوا ہے بے بس, کہ اس نے پیروں پہ جرم کے سر جھکا لیا ہے. نہیں ہے مشکل کوئی بھی مشکل, نہیں ہے مشکل کوئی بھی اس کی نظر میں مشکل, نہیں ہے مشکل کوئی بھی اس کی نظر میں مشکل, وہ جس نے سینے میں ماں کا چہرہ چھپا لیا. نہیں ہے مشکل کوئی بھی اس کی نظر میں مشکل, وہ جس نے سینے میں ماں کا چہرہ چھپا لیا. غضب یہی تھا کہ دوست کے ہاتھ میں تھا خنجر,
गजब यही था कि दोस्त के हाथ में था खंजर, मगर वो कातिल था जिसने बढ़कर बचा लिया। गजब यही था कि दोस्त के हाथ में था खंजर, मगर वो कातिल था जिसने बढ़कर बचा लिया है। जो बाप गुस्से में गालियां दे रहा है माँ को, जो बाप गुस्से में गालियां दे रहा है माँ को, जो बाप गुस्से में गालियां दे रहा है माँ को, नजर में बच्चों की खुद को उसने गिरा लिया है। कसक सी होती है दिल में जब मैं ये सोचती हूँ, कसक सी होती है दिल में जब मैं ये देखती हूँ, कसक सी होती है दिल में जब मैं ये देखती हूँ, किसी का हक था मगर किसी ने चुरा लिया है। कसक सी होती है दिल में जब मैं ये देखती हूँ, किसी का हक था मगर किसी ने चुरा लिया है। जो प्यार करते हैं जानते हैं ये बात से भी, जो प्यार करते हैं जानते हैं ये बात से भी, सिला किसी ने दिया है क्या और क्या लिया है। खुदा अब इंसान ने आदमी को बना लिया है कि अपनी तौकीर व मर्तबा खुद घटा लिया है। देवी आपकी गजल जो है ये नज्म से ज्यादा मिलती है ना? जी, वो असल में मेरी जो कलाम है, शायरी जो है वो ज्यादातर उसका मेरा एक मकसद है कि कोई जिंदगी से जुड़ी हुई है, कोई मकसद होना चाहिए, कोई पैगाम शायरी के जरिए जाना चाहिए। गो के रोमांस तो हर एक शख्स के अंदर होता है, हर एक की जिंदगी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, वो उसकी जगह आप वाक़यात ज्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे इर्द गिर्द रुनुमा हो रहा है उसको मैं महसूस करती हूँ, उसको मैं जो हूँ अपनी कलाम का या नस्र का हिस्सा बनाऊं, और कोशिश होती है। नस्र में भी आपने जी बहुत लिखा है नस्र में, जैसे अफसाना निगारी की है, मेरे बहुत से अफसाने हैं। मैंने दलदल लिखा है, खामोश जनाजे लिखा है, जहन्नुम के फरिश्ते मेरे अफसाना है। तो इसी तरह जी बिल्कुल बिल्कुल वो सारे मसाइल बिल्कुल। अब मैं आधी गवाही मेरा एक नॉवेल है, दूसरा एक मुझे बात बताएं कि ये रिपोर्टिंग में और शायरी में क्या फर्क होता है? रिपोर्टिंग और शायरी में तो नेचुरली फर्क होता है। रिपोर्टिंग तो एक देखिए ना, आप बिल्कुल एक सिंपल सादा तरीके से एक बात है, वो आप उसे जैसे आप उसे देख रहे हैं उसे आपने नस्र में आपने बयान कर दिया उसे, वो एक रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है। लेकिन शायरी में तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको उस ख्याल को एक बंदिश देनी पड़ती है, बहूर का ख्याल रखना पड़ता है, आपको वज़न का ख्याल रखना पड़ता है, फिर उस ख्याल को वहाँ तक लाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं समझती हूँ कि जो एक हमारी शायरी में जो एक तरीका है, जो गज़ल हमारा है, तगज़ुल उसमें आना चाहिए, और हमारा एक उसमें एक पहलू होता है, रोमांस का जो पहलू होता है, वो कहना ज़्यादा आसान है बानिस्बत इसके कि आप जो है वो शायरी में वाक़यात को बयान कर रहे हैं, हालात को बयान कर रहे हैं, यासर हाजिर की चीज़ों को आप बयान, जैसे अल्लामा इकबाल का आप देखें, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं। आज हम उन्हें देख रहे हैं कि वो जिन्होंने बातें उन्होंने उस वक्त कही थी और आगे भी अच्छी बात है जो हर दौर की अक्कासी करती है। आफाकी शायरी वही है सभी, जिसमें यहाँ का बंदा दुनिया के किसी भी हिस्से में वो शख्स बैठा हो तो कहीं बाकी ये शख्स मेरी बात कर रहा है, इसे हम उसे आफाकी शायरी कहते हैं। और वो मसाइल जो आपका भी मसला है, मेरा भी मसला है, मैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, अगर मैं एक बात कह रही हूँ तो मेरे भी एहसास उस मौजू पर वही होंगे और आपके भी वही होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे 100 साल की बात किसी ने बात की तो बहुत लगेगा कि बिल्कुल आज की बात है, ये तो आज की दौर की लोग कोट करते हैं पुराने शायरों को, इस तरह से उनकी वो ज़रूर मिसल बन जाते हैं, और वो पहले भी ज़रूर मिसरे होते हैं, आज भी होते हैं। बिल्कुल, अब अल्लामा इकबाल देख लीजिए किस तरह से अल्लामा इकबाल ने उस जो चीजें कही थी वो हमें वो आजकल नजर आ रही है। इसी तरीके से कुरान से हाँ उन्होंने उसको उन्होंने अपना मत हाली है हमारे यहाँ, फिर सर सैयद अहमद खान है और बाकी सारे लोग जितने भी थे, उन्होंने किस तरह से जिंदगी को करीब से देखा और उसी को उन्होंने ढालने की कोशिश की अपने अदब में भी। तो मेरा ख्याल है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि शायरी में जो है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उन वाक़यात और हादसात को बयान करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुदरे से और तल्ख से वाक़यात होते हैं और ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें कोई नगमगी नहीं है, इतनी ज़्यादा दुखी है ना, तकलीफ़ है, आहे हैं कराहे हैं, तो उनको हम कैसे खूबसूरती दें, कैसे उनके अंदर नगमियत भरे, मुश्किल होता है, हो जाता है। लेकिन यह फैज़ का एक अपना एक तौर है, फैज़ ने इस बात का ख्याल रखा है, जबकि जालिब ने उसको अपने तरीके से बयान किया है, उन्होंने जिस तरह देखा उनको उन्होंने इस तरह बयान कर दिया। तो मेरा भी कलाम बहुत ऐसा है जिसमें
جی بے شک وہ ہے. اور بہت سی شاعری ایسی بھی ہے جو رومانس پر بھی ہے، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزری ہوں، بچپن سے لے کر لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں، لوگوں کے واقعات بھی سنتی ہوں، لیکن بس وہ تھوڑا سا میں اوائڈ کرتی ہوں. بینگ اے وومن، ایک خاتون ہونے کے ناطے مجھے بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ میں انہیں اتنے لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں. تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کلام پیش کروں، مقصدیت آ جائے. جی میرے بچوں کے وہ شروع سے ایک ذہن میرا بنتا گیا، مقصد لے کے آگے بالکل. بس میرے ذہن میں یہ رہا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام دینا چاہ رہا ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہم سنتے ہیں بس. ہاں بس میں ایک اور آپ کو سنا دیتی ہوں. کیوں لکھا احوال شب آدھا ادھر آدھا ادھر، کیوں لکھا احوال شب آدھا ادھر آدھا ادھر، بے رخی کا ہے سبب آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھ غربت کی نشانی دو گھروں میں ایک دیا، دیکھ غربت کی نشانی دو گھروں میں ایک دیا، روز جلتا ہے غضب آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھ غربت کی نشانی دو گھروں میں ایک دیا، روز جلتا ہے غضب آدھا ادھر آدھا ادھر. پھنس گئی ہے زندگی دو نفس کے بیچ میں، پھنس گئی ہے زندگی دو نفس کے بیچ میں، ہے رہائی کا سبب آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو ملاوٹ خون میں تو عدل کیسے وہ کرے، ہو ملاوٹ خون میں تو عدل کیسے وہ کرے، جس کا ہو یار و نسب آدھا ادھر آدھا ادھر. ہائے میرے دشمنوں کو چال سوجی ہے نہیں، ہائے میرے دشمنوں کو چال سوجی ہے نہیں، کر رہے ہیں سر طلب آدھا ادھر آدھا ادھر. ہائے میرے دشمنوں کو چال سوجی ہے نہیں، کر رہے ہیں سر طلب آدھا ادھر آدھا ادھر. جس کو یکجا کر گئے ہیں آخری خطبے میں آپ، جس کو یکجا کر گئے ہیں آخری خطبے میں آپ، بٹ گیا ہے وہ عرب آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھو میرے نام میں ہے بات کوئی منفرد، دیکھو میرے نام میں ہے بات کوئی منفرد، میرا لکھتے ہیں لقب آدھا ادھر آدھا ادھر. اور قید پنچھی ہے بدن میں جا کنی کے درمیاں، قید پنچھی ہے بدن میں جا کنی کے درمیاں، قلب زیبی جا بلب آدھا ادھر آدھا ادھر. کیوں لکھا احوال شب آدھا ادھر آدھا ادھر، بے رخی کا ہے سبب آدھا ادھر آدھا ادھر. زیب النساء زیبی آدھا ادھر. بہت شکریہ. اور آپ کو میں کچھ سنا دیتی ہوں. جیسے دیے کا ہے یہ ہوا سے مکالمہ، جیسے دیے کا ہے یہ ہوا سے مکالمہ، ایسے ہی میں کروں گی خدا سے مکالمہ. جیسے دیے کا ہے یہ ہوا سے مکالمہ، ایسے ہی میں کروں گی خدا سے مکالمہ. آخر یہ کس وجہ سے مجھے چھوڑتی نہیں، آخر یہ کس وجہ سے مجھے چھوڑتی نہیں، کرنا پڑے گا آج انا سے مکالمہ. آخر یہ کس وجہ سے مجھے چھوڑتی نہیں، کرنا پڑے گا آج انا سے مکالمہ. ہوتی نہیں ہے کس لیے پوری کوئی دعا، ہوتی نہیں ہے کس لیے پوری کوئی دعا، کرنا پڑے گا مجھ کو دعا سے مکالمہ. تو ہی بتا دے مجھ کو کہ مجھ میں برا ہے کیا، تو ہی بتا دے مجھ کو کہ مجھ میں برا ہے کیا، تو ہی بتا دے مجھ کو کہ مجھ میں برا ہے کیا، ایک بے وفا کا تھا یہ وفا سے مکالمہ. پیڑوں کے ساتھ یہ پھر سنائیے. تو ہی بتا دے مجھ کو کہ مجھ میں برا ہے کیا، ایک بے وفا کا تھا یہ وفا سے مکالمہ. پیڑوں کے ساتھ ان کو بھی الفت ہے دوستو، پیڑوں کے ساتھ ان کو بھی الفت ہے دوستو، پتے بھی کر رہے ہیں ہوا سے مکالمہ. پیڑوں کے ساتھ ان کو بھی الفت ہے دوستو، پتے بھی کر رہے ہیں ہوا سے مکالمہ. زیبی میری رضا میں نہیں ہے تیری رضا، زیبی میری رضا میں نہیں ہے تیری رضا، پھر کیوں کروں میں تیری رضا سے مکالمہ. جیسے دیے کا ہے یہ ہوا سے مکالمہ، ایسے ہی میں کروں گی خدا سے مکالمہ. اور جی ایک اور سنا دیتی چھوٹی سی ہے یہ بھی. خسارے پر خسارہ کر لیا ہے، خسارے پر خسارہ کر لیا ہے، بہت مشکل گزارا کر لیا ہے. خسارے پر خسارہ کر لیا ہے، بہت مشکل گزارا کر لیا ہے. بہت نقصان پہلے ہو چکا تھا، بہت ہم نے دوبارہ کر لیا ہے.
بہت نقصان پہلے ہو چکا تھا، بہت ہم نے دوبارہ کر لیا ہے، چرا کر ہم نے رنج و غم سے آنکھیں خوشی کو پھر اشارہ کر لیا، چرا کر ہم نے رنج و غم سے آنکھیں خوشی کو پھر اشارہ کر لیا ہے، ہمیں تم سے جدا ہونا پڑے گا، ہمیں تم سے جدا ہونا پڑے گا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے، ہمیں تم سے جدا ہونا پڑے گا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے، خوشی کے گیت گانے کے لیے ہی غموں سے اب کنارہ کر لیا ہے، اے زیبی تو خسارے میں رہے گی، اے زیبی تو خسارے میں رہے گی، یہ کس کو جاں سے پیارا کر لیا ہے، خسارے پر خسارہ کر لیا ہے، بہت مشکل گزارا کر لیا ہے۔ اور ایک میں فیض کے مصرے پر ہے، فیض کی زمین میں ہے، ان کا مصرع طرح تھا، زمین ہے ان کی، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، اس پر آپ کو ایک اور غزل اپنی سناتی ہوں، کب جور نہیں، کب قہر نہیں، کب ظلم کی یہ سوغات نہیں، وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں ماتم کی اندھیری رات نہیں، ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں چاہت پہ یقین ہم رکھتے ہیں، ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں چاہت پہ یقین ہم رکھتے ہیں، ہم اپنے بل پر جیتے ہیں درکار کسی کا ہاتھ نہیں، ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں چاہت پہ یقین ہم رکھتے ہیں، ہم اپنے بل پر جیتے ہیں درکار کسی کا ہاتھ نہیں، ہے سچا عشق تو مذہب کیا اور رنگ و نسل کا فرق ابس، کوئی نیچ نہیں کوئی اونچ نہیں، کوئی نام و نسب کوئی ذات نہیں، پیسے کی ضرورت سب کو ہے انکار نہیں اس بات سے بھی، پیسے کی ضرورت سب کو ہے انکار نہیں اس بات سے بھی، اس پیٹ کی خاطر بک جائے ہم ایسے کم اوقات نہیں، پیسے کی ضرورت سب کو ہے انکار نہیں اس بات سے بھی، اس پیٹ کی خاطر بک جائیں ہم ایسے کم اوقات نہیں، ہر قلب یہاں پر زخمی ہے، ہر دل ہے یہاں پر رنجیدہ، ہر قلب یہاں پر زخمی ہے، ہر دل ہے یہاں پر رنجیدہ، مطلب سے سبھی ملتے ہیں یہاں یہ صرف تمہاری بات نہیں، خنجر ہیں سبھی کے ہاتھوں میں اور مقتل بھی ہیں خوب سجے، اب دوست بھی سارے دشمن ہیں کوئی جیت نہیں کوئی مات نہیں، خنجر ہیں سبھی کے ہاتھوں میں اور مقتل بھی ہیں خوب سجے، اب دوست بھی سارے دشمن ہیں کوئی جیت نہیں کوئی مات نہیں، مقتول ہوں میں قاتل تو نہیں مجھ کو ہی سزا کیوں دیتے ہو، مقتول ہوں میں قاتل تو نہیں مجھ کو ہی سزا کیوں دیتے ہو، یہ ہاتھ دعاؤں والے ہیں یہ خون سے رنگے تو ہاتھ نہیں، میں حق کے لیے ہوں سینہ سپر لکھا نہ معافی نامہ بھی، نازا ہوں ملامت کا مرکز ایک بار بھی میری ذات نہیں، ظلمت کے اندھیرے گہرے ہوں کیا غم ہے سحر تو ہونی ہے، ظلمت کے اندھیرے گہرے ہوں کیا غم ہے سحر تو ہونی ہے، فطرت کی بھی اپنی فطرت ہے کب دن ہے وہ جس کی رات نہیں، ہر روز ہی لاشوں سے قبریں بھر جاتی ہیں جہلم ہوتے ہیں، ہر روز ہی لاشوں سے قبریں بھر جاتی ہیں جہلم ہوتے ہیں، ہر روز حوادث ہوتے ہیں یہ کوئی نویلی گھات نہیں، بے آدو شعر اور ہے، جب ملک کے حاکم بک جائے اور افسر راشی ہو جائے، جب ملک کے حاکم بک جائے اور افسر راشی ہو جائیں، اس ملک کا اللہ حافظ ہے پھر خیر کی کوئی بات نہیں، ایک افراتفری پھیلی ہے ہر سمت ہی خون اور لاشیں ہیں، اب پیار و محبت کی جیسی باقی کوئی سوغات نہیں، ایک افراتفری پھیلی ہے ہر سمت ہی خون اور لاشیں ہیں، اب پیار و محبت کے جیسی باقی کوئی سوغات نہیں، بے تیغ بھی لڑنا ہے زیبی اور ہار کو جیت بنانا ہے، بے تیغ بھی لڑنا ہے زیبی اور ہار کو جیت بنانا ہے، پھر دیکھنا قسمت سے بازی کوئی بھی تمہاری مات نہیں، کب جور نہیں کب قہر نہیں کب ظلم کی یہ سوغات نہیں، وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں ماتم کی اندھیری رات نہیں۔ بہت اچھا زیبی، بہت اچھا، لیکن امید ہے کہ یہ موسم گزر جائے گا جی انشاءاللہ، اور اچھا بالکل موسم آئے گا، اور یہ آثر امید بالکل ہے ہمارے گرد اور آثار ہیں اس کے، بہت اچھا موسم آئے گا انشاءاللہ۔ ایک پہ ماں کے حوالے سے سنا دیتی ہیں، ایک آپ نے دعا پڑھی تھی شروع میں، تو ہم دعا سے ہی ختم کرتے ہیں میرا خیال ہے۔ اچھا میں آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، ہاں بڑی اچھی تھی آپ کی، ہاں میں دعا کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی ماں کی میرے سامنے آ گئی، پہلے میں تھوڑا سا ماں کے حوالے سے بھی پڑھتی ہوں پھر دعا بھی ریاض میں پڑھتی ہوں۔
जब दिल किसी बशर का मखमूम हो गया है, जब दिल किसी बशर का मखमूम हो गया है, मालूम उसको माँ का मफहूम हो गया है। जब दिल किसी बशर का मखमूम हो गया है, मालूम उसको माँ का मफहूम हो गया है। हम माँ की ममता को लफ्ज़ों में कैसे ढालें हल्का, हम माँ की ममता को लफ्ज़ों में कैसे ढालें, हल्का सा अक्स उसका मंजूम हो गया है। हम माँ की ममता को लफ्ज़ों में कैसे ढालें, हल्का सा अक्स उसका मंजूम हो गया है। माँ की इनायतों का कोई नहीं ठिकाना, माँ की इनायतों का कोई नहीं ठिकाना, राजी है माँ तो राजी मकसूम हो गया है। माँ की मोहब्बतें भी बस जिसको भी मिल गई हैं, माँ की मोहब्बतें बस जिसको भी मिल गई हैं, वो सीधा सच्चा भोला मासूम हो गया है असल में उसे भी माँ का हिसार हासिल है, असल में उसे भी माँ का हिसार हासिल, जो माँ के साये से भी महरूम हो गया है माँ की ज़ात ही वो जो है खुदा की रहमत, है माँ की ज़ात ही वो जो है खुदा की रहमत, साये में माँ के हर गम मादूम हो गया है। बहुत अच्छा। तुम खुश नसीब हो माँ तुमसे जो खुश है ज़ेबी, तुम खुश नसीब हो माँ तुमसे जो खुश है ज़ेबी, गुर कामयाबियों का मालूम हो गया है। जब दिल किसी बशर का मखमूम हो गया है, मालूम उसको माँ का मफहूम हो गया है। आपको कोशिश करती हूँ कि वो मुझे फ़ौरन मिल जाए और इंशाल्लाह मैं सुनाती हूँ। ये गज़ल थोड़ी सी छोटी सी थी, ये अधूरी रह गई थी। मेरे ख्याल में 2 शेर इसके पढ़े थे। मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता, मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता, न आँखों से किसी की दर्द का आंसू गिरा होता। मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता, न आँखों से किसी की दर्द का आंसू गिरा होता। ये तेरी दिलनशी दुनिया भी जन्नत की तरह होती, ये तेरी दिलनशी दुनिया भी जन्नत की तरह होती, सरिश्ते आदमी को बस न इतना शर दिया होता। जहन्नुम पेट का रखा है तूने साथ इंसान के, जहन्नुम पेट का रखा है तूने साथ इंसान के, समंदर ख्वाहिशों का जिस्म को कुछ कम दिया होता। जहन्नुम पेट का रखा है तूने साथ इंसान के, समंदर ख्वाहिशों का जिस्म को कुछ कम दिया होता। और ये मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, कि ऐसी नेक नामी का यहाँ कुछ तो सिला होगा। मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, कि ऐसी नेक नामी का यहाँ कुछ तो सिला होता। जो इतने इम्तिहान लेने थे हर इंसान से तूने, जो इतने इम्तिहान लेने थे हर इंसान से तूने, तो हर इंसान को तूने पैगंबर ही किया होता। दिए हैं नातवा ज़ेबी को इतने दर्दो गम तूने, दिए हैं नातवा ज़ेबी को इतने दर्दो गम तूने, दिया इकास का दिल में जला कर रख दिया होता। मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता, मोहब्बत का जहाँ में गर मोहब्बत ही सिला होता, न आँखों से किसी की दर्द का आंसू गिरा होता। बहुत अच्छी आपने शायरी सुनाई। आपसे मेरा ख्याल है कि वो मिलना तो शायद मुश्किल लग रही है गज़लें हमारी। एक और गज़ल तो बस कलाम है। शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, जो किसी दौर भी किस्मत से ना अपना निकला। शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, जो किसी दौर भी किस्मत से ना अपना निकला। जान के बदले कहा था मुझे दिल दे दीजिए, हाय वो दिल तो तवक्को से भी छोटा निकला। जान के बदले कहा था मुझे दिल दे दीजिए, हाय वो दिल तो तवक्को से भी छोटा निकला। दरगुजर कर दी हर एक बात मोहब्बत के लिए, दरगुजर कर दी हर एक बात मोहब्बत के लिए, अब बताए कोई किस बात पे झगड़ा निकला। दरगुजर कर दी हर एक बात मोहब्बत के लिए, अब बताए कोई किस बात पे झगड़ा निकला। वो नमाजी था तहज्जुद भी बहुत पढ़ता था, और दुनिया ने जो परखा तो वो झूठा निकला।
وہ نمازی تھا، تہجد بھی بہت پڑھتا تھا، اور دنیا نے جو پرکھا تو وہ جھوٹا نکلا۔ ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، جو بھی مصرع کہا میں نے وہ پرانا نکلا۔ گر اجازت ہو تو پھر یاد دلا دوں تم کو، گر اجازت ہو تو پھر یاد دلا دوں تم کو، قرض جو نام تھا میرے وہ تمہارا نکلا۔ شہر کو دیکھ رہا تھا وہ برنگے اریاں، شہر کو دیکھ رہا تھا وہ برنگے اریاں، اور جب اپنے کو دیکھا تو تماشا نکلا۔ میں نے انسان کو پرکھا تو یہ معلوم ہوا، میں نے انسان کو پرکھا تو یہ معلوم ہوا، وہ برا ہو نہیں سکتا جو اچھا نکلا۔ زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، پھر بھی حیرت ہے میرے نام کا قرآن نکلا۔ زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، پھر بھی حیرت ہے میرے نام کا قرآن نکلا۔ برسوں جس بات پہ روٹھے رہے ہم دونوں ہی، برسوں جس بات پہ روٹھے رہے ہم دونوں ہی، جب کیا غور تو معمولی سا قصہ نکلا۔ برسوں جس بات پہ روٹھے رہے ہم دونوں ہی، جب کیا غور تو معمولی سا قصہ نکلا۔ ہم نئے چہروں کو دیکھا کیے ہنستے ہی رہے، دل میں جھانکا تو وہی چہرہ پرانا نکلا۔ میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میری قسمت ہے کہ رستہ وہی سیدھا نکلا۔ شہر کا شہر سبھی اس کا شناسا نکلا، جو کسی دور بھی قسمت سے نہ اپنا نکلا۔ بہت شکریہ زیبی، آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا، اور آپ کو ہم نے شاعری پہنچائی آپ کی لوگوں تک، اور بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے، ہم انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے، پھر اچھا لگے گا، پھر آپ تشریف لائیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور سمیر صاحب کا بھی، آپ لوگوں نے اتنا مجھے ٹائم دیا، اور مجھے آپ کے ساتھ اتنا میں نے وقت گزارا، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ بہت اچھا لگا۔ اپنے ناظرین کو میں خدا حافظ کہتی ہوں۔ آج ہم نے آپ کا تعارف کروایا محترمہ زیب النساء زیبی سے۔